بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. اور خاص طور پہ آج چھٹی کا دن ہے، لیکن چھٹی کے دن کے باوجود آج کافی خبریں ہیں، گہما گہمی رہی. کچھ ڈیٹیلز میں شیئر کر چکا ہوں. یوٹیوب لائیو سیشن ابھی کچھ دیر پہلے ختم ہوا ہے، وہاں پہ جائیے گا اور وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں ہم نے ججز کا خط اور اس کے نتیجے میں ہونے والا بحران اور اس بحران کے نتیجے میں جو ایک رد عمل آ رہا ہے، شدید ترین رد عمل آ رہا ہے، اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، تو ریپیٹ نہیں کروں گا. یہاں پہ ہم آپ کو فریش کانٹینٹ دیں گے اور تازہ خبریں دیں گے. وہ خبریں جو وہاں پہ نہیں ڈسکس ہو سکیں وہ خبریں ہم یہاں ڈسکس کریں گے. لیکن یوٹیوب پہ جائیے گا اور وہاں پہ جا کے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ تقریباً 47 منٹس کی ایک سیشن ہے پورے کا پورا، اس میں مکمل طور پر احاطہ کیا ہوا ہے. صرف چند موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو تصدق جیلانی کمیشن جو ہے اس کو وکلا کی بہت بڑی تعداد نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور تقریباً 300 سے زیادہ وکلا نے ایک خط لکھا ہے اور ایک پیٹیشن ہے، بلکہ 300 سے زیادہ زائد ہیں وکلا ملک بھر سے، اور انتہائی جید قسم کے وکلا ہیں، اور کوئی عام وکلا نہیں ہے. انہوں نے خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ اس معاملے کو فوری طور پہ آئین کا آرٹیکل 184(3) ہے اس کے اکارڈنگلی، اس کے مطابق اس کو ڈیل کرے اور اس کا فوری طور پہ نوٹس لیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس کی ہیئرنگ کی جائے. جو ججز نے خط میں اپنے خطرات سے آگاہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، اس کا جائزہ لیا جائے اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو بھی دستیاب ججز ہیں وہ ان پر مشتمل فل کورٹ آئے اور فل کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے اس ایشو کو، اور اوپن کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے، اور اوپن کورٹ میں ہیئرنگ کے ساتھ ساتھ اس کو لائیو دکھایا جائے، اور جیسے کمرہ عدالت نمبر 1 کی پروسیڈنگ دکھائی جاتی ہیں لائیو نشریات ہوں، تاکہ پاکستان کے عوام بھی اس کو سمجھ سکیں اور اس کو سن سکیں. اور یہ جو عدلیہ پہ اور پورے نظام پہ اس وقت حملہ ہو رہا ہے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے، ایگزیکٹو کی طرف سے، اس کو خاص طور پہ ایڈریس کیا جا سکے. نمبر 2، اور اس کے ساتھ ساتھ 300 سے زائد وکلا نے اپنی پیٹیشن میں یہ بات بھی کہی ہے کہ حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، کمیشن بنانے میں، ٹی او آر بنانے میں، یہ حکومت کا ایشو نہیں ہے. اور پھر خاص طور پہ ایک اور مزید یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آگے آئے اور وہ گائیڈ لائنز فراہم کرے، اور اس کی بھی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، وہ بھی اس معاملے کو دیکھے. اور پھر یہ کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا کنڈکٹ جو ہے اس کو زیر بحث لایا جائے، اس کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ کافی قابل اعتراض ہے. اور اسی طریقے سے پاکستان بار کونسل کے اندر بھی ایک بہت بڑا آواز اٹھی ہے پاکستان بار کونسل کی، جو سرکار پرست وکلا ہیں اور جو سرکار پرست وکلا ہیں جو مینڈیٹ چوروں کے ساتھ مل چکے ہیں، ان کے اگینسٹ ایک بہت تگڑی آواز اٹھی ہے پاکستان بار کونسل کے اندر، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر، اور انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا ہے اور تصدق جیلانی صاحب سے توقع کی ہے کہ وہ اس کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے اور وہ معذرت کر لیں گے. تو زیادہ بہتر ہے معذرت کر لیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تصدق جیلانی صاحب کے صاحبزادے جو کہ خود ایڈوکیٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے بھی اپنے والد صاحب سے یہ کہا ہے کہ وہ وہ انکوائری کمیشن کی طرف نہ آئیں، بلکہ وہ اس خط کے، وہ اس پیٹیشن کے سگنیٹری ہیں، انہوں نے سگنیچر کیے ہیں، دستخط کیے ہیں، جو جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. 300 سے زائد وکلا کی جو پیٹیشن ہے اس میں تصدق جیلانی صاحب کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، اور اس میں ریٹائرڈ ججز اور بہت سارے ججز کے صاحبزادگان جو ان کے بیٹے ہیں ججز کے، وہ بھی اس پیٹیشن کا حصہ ہیں اور اس پیٹیشن کے دستخط کیے ہوئے ہیں. تو یہ تو سچویشن ہے وکلا کی حد تک. اور ساتھ ہی بتا چکا ہوں کہ ایک اور جو ڈسکشن کی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیبنٹ کا خاص طور پہ یہ ملزمان ہے، حکومت جو ہے یہ ملزمان ہے اور حکومت کے ساتھ معاملات درست نہیں ہے. پھر ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فل کورٹ میٹنگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلائی گئی تھی، فل کورٹ میٹنگ میں اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس میں اب بہت سارے آنریبل ججز کے نام آ گئے ہیں جو کہ فل کورٹ میٹنگ میں انہوں نے اپوز کیا اور یہ تجویز دی، بلکہ اپنی رائے دی کہ جناب اس معاملے کو آپ ٹیک اپ کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے اور اس کو کمیشن کی طرف نہ لے جایا جائے. اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں، جسٹس منتخیل ہیں، اور کچھ اور آنریبل ججز بھی اس کا حصہ ہیں جنہوں نے اس کو اپوز کیا ہے. اور وہ
اس معاملے کو لے کر آنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ جو آئی ایس آئی کی مداخلت ہے جس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، ان کو سپورٹ کیا گیا ہے ان تمام 305 وکلا نے پاکستان بار کونسل کے اس حصے نے جو کہ تگڑا ہے، انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور اپنی لیڈرشپ کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان بار کونسل کی۔ انہوں نے بھی جسٹس آنریبل 6 ججز کو کہا ہے کہ انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑے تگڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے، یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب آتے ہیں جی یہ تو ہے 6 ججز کا معاملہ اور یہ چیزیں ختم نہیں ہونے والی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایشو آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے اور ایک نئی اسٹریٹجی وکلا لے کے آ رہے ہیں، وکلا بھی، اور دوسری جانب پولیٹیکل سائڈ پہ ہاں ایک اور بات یاد آئی کہ اس 305 وکلا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان بار کونسل کے ایک مضبوط حصے نے، انہوں نے سیاسی جماعتوں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور حکمراں جماعتیں جو ہیں ان کو خاص طور پہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ ان کو احساس دلایا کہ شرم کریں، کچھ حیا کریں، اور یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے، یہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے اور اس کو پولیٹیسائز مت کریں، بلکہ آپ آنریبل ججز کو سپورٹ کریں جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، ان کو فل سپورٹ فراہم کرنی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری جانب پولیٹیکل سائڈ سے واحد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف ہے، واحد جماعت جو کہ اقلوتی، جو اس معاملے پہ اس نے عمران خان صاحب نے قیدی نمبر 804 نے جیل سے بیٹھ کر اس ایشو کو اٹھایا، ٹیک اپ کیا اور اپنی لیڈرشپ کو ہدایات دی کہ اس پہ بھرپور قسم کا احتجاج اور بھرپور قسم کی پبلک سپورٹ فراہم کی جائے جوڈیشری کو، عدلیہ کو، کیونکہ عدلیہ کی آزادی، مضبوط ادارے ہمارا جو ہے وہ بنیادی منشور ہے۔ لہذا آج پھر پشاور میں آج بہت بڑا ایک جلسہ ہوا جی، ریلیاں نکلی اور پشاور پورے کا پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ امڈ آیا اور عمران خان صاحب کی کال پر خیبر پختونخوا کے شہریوں نے انہوں نے آج عمران خان صاحب کا کم از کم دل خوش کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشری کو بھی، آنریبل ججز کو بھی بتا دیا کہ وہ اکیلے نہیں، پاکستان تحریک انصاف جو کہ 2 سال سے زیر عتاب ہے اور اس ظلم و ستم کا شکار ہے، ان کو تو پہلے دن سے ہی پتا تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اور ان کے افسران جو مداخلت کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ بار بار آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ایک مینج کیا جا رہا ہے، ان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں پاکستان کی شہریوں کے خلاف، وہ ساری کی ساری ان کے علم میں تھیں۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کی کال پر خیبر پختونخوا میں بہت زبردست قسم کا احتجاج ہوا اور لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا اور عمران خان صاحب کی رہائی کا اور آزاد عدلیہ کا اور 6 ججز کا ساتھ دینے کا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ فی الفور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کا نوٹس لے اور 184(3) کے تحت اس کو کھلے عام سنا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا خاص طور پہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اشارے اور جو جا رہا ہے، نشانات جا رہے ہیں وہ انہی کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ اس معاملے کو دبا کیوں رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملے کو جتنا زیادہ دبایا جائے گا، کیونکہ اب یہ سوال وکلا برادری کی طرف سے بھی آ گیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کے جو انتہائی سینئر رکن ہیں اور جو جوڈیشل کمیشن میں پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کرتے ہیں، جو کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کا، ججز کی تقرری کا، ججز کی ترقی کا جو اعلیٰ ترین فورم ہے، اس فورم کے ممبر ہیں اختر حسین صاحب، پاکستان بار کونسل کے اہم رکن۔ انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جناب اس معاملے کو جسٹس عامر فاروق صاحب کے ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے، ان کے کنڈکٹ کا جائزہ لیا جائے اور اس کو خالی نہ چھوڑا جائے، وہ بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا ہے اختر حسین صاحب نے پولیٹیکل پارٹیز کا، کہ پولیٹیکل پارٹیز کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کیوں نہیں سپورٹ فراہم کر رہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنا حق ادا کر دیا اور سب جو خوف کے بت اور جو کچھ پریشر ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، MQM ہے، جو حکمراں جماعتیں ہیں، یہ کیوں اس سلسلے میں آواز نہیں اٹھا رہی؟ وہ اس لیے آواز نہیں اٹھا رہی کہ اگر انہوں نے آواز اٹھائی اور اس پہ انڈیپینڈنٹ جو ہے اوپن کورٹ میں اس پہ ہیئرنگ ہو گئی تو جو ثبوت آئیں گے وہ ان کا سب کا اقتدار جو ہے
ان کا اقتدار، ان کا جعلی مینڈیٹ چوری، یہ پورے کا پورا جو ہے پری پول ریگنگ، پوسٹ پول ریگنگ اور پولنگ ڈے پہ، اور نتیجے جس طریقے سے چوری کیے گئے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور ان کو سب کو اپنی جو اقتدار جو ہے وہ سرکتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ہوا جی، اور دیگر شہروں میں خاص طور پہ کراچی، لاہور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، سپورٹر، ووٹر جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے کیا ہے جی۔ اب آپ کو میں ذرا کچھ تھوڑے سے مناظر بھی دکھا دوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پنجاب اسمبلی میں بھی بہت زیادہ بھرپور رجسٹ کیا جا رہا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 کی تصاویر، اور باقاعدہ طور پہ پنجاب اسمبلی میں ان کی پریزنس ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اب تبدیل ہو چکی ہے، اور تھوڑا سا وہاں پہ بھی ایگریشن نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد ایک پنجاب اسمبلی کے اندر کا ذرا ماحول پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو فردر پشاور لیے چلوں گا اور پشاور کے کچھ مناظر دکھائیں گے۔ پہلے ذرا پنجاب اسمبلی کا ماحول دیکھیے گا جی۔ میری ریکویسٹ ہے اس کو کسی اور جگہ آپ لگا لیں، آپ جہاں دل کرے لگا لیں، لیکن مائک جو ہے نا یہ اسمبلی کا نقصان ہونا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے، ہم ریکویسٹ ہے ملک احمد خان صاحب، ملک احمد خان صاحب کی اسمبلی کا، لیکن نا اس کا اتنی خوبصورت اسمبلی بنی ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی اسمبلی ہے، تو اس کا نقصان ہونا ہے۔ اس میں آپ نہیں بیٹھنا ہے نا، بھی آپ نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے اسی مائک سے بات کرنی ہے، اسی مائک سے بات کرنی ہے۔ کائنڈلی میری ہمت ریکویسٹ ہے، مائک دے دیں۔ ہاؤس بلان شیخون الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیمانڈ نمبر 8 کے حوالے سے سر میری بہن نے کٹ موشن آلریڈی موو کر دی ہے۔ جناب اسپیکر، ڈیمانڈ نمبر 8 کے حوالے سے کٹ موشن آلریڈی میری بہن نے موو کر دی ہے، اور یہ آپ کے حکم پہ میں نے مائک کے اوپر سے اتار کے اپنے دل کے اوپر لگا دیا۔ جناب اسپیکر، قیدی نمبر 804، قیدی نمبر 804 جناب اسپیکر ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہماری سیاست کا مقصد ہے کہ کہیں آپ تک نہ کرے، ہماری سیاست کا مقصد ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کی موجودگی میں آپ کی اجازت سے ہاؤس کا تو یہ چل رہا ہے جی قیدی نمبر 804 اور ریلیز قیدی نمبر 804۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ لے کے آیا کریں، پنجاب اسمبلی کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت کے ڈپٹی اسپیکر تھے فارم 47 کے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز یہ کام نہ کیا کریں، عمران خان صاحب کو کا نام بھی نہ لیا کریں، یہ بینر شینر نہ لے گئے، پنجاب اسمبلی کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو یہ اتنا خوف پایا جاتا ہے۔ تو آج خیبر پختونخوا میں آج عمران خان تھے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، سڑکیں تھیں، گلیاں تھیں اور نعرے تھے، وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز بھی آپ کو دکھانی ہے جناب۔ ذرا پہلے سن لیں کہ آج مناظر کیا تھے۔ یہ جناب قیدی نمبر 804، اور اس کے بعد ایک اور منظر دیکھ لیجئے گا۔ یہ خواتین موجود ہیں، خواتین کی بڑی تعداد آئی ہوئی تھی آج پشاور میں، وہ بھی نکلے ہیں، بچے بھی نکلے ہیں، بزرگ بھی، بوڑھے بھی، سب کے سب آج نکلے ہیں، اور آج انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، کیونکہ جمہوری آزادیاں، سیاسی آزادیاں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ حکومت ہے اور وہاں پہ مسائل نہیں ہیں، جبکہ باقی صوبوں میں ابھی تک مسائل موجود ہیں۔ اب ذرا ایک اور منظر دیکھیے گا، کیونکہ جمع غفیر، ہر طرف ہی جمع غفیر۔ یہ دیکھیے گا، بہت زیادہ آج دیکھا گیا پشاور میں۔
اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبے. یہ عمر ایوب، مرکزی قیادت، اعظم سواتی صاحب اس میں نظر آئیں گے آپ کو. تو یہ سچویشن ہے جی. اب آپ کو میں سنواتا ہوں جی شاندانہ گلزار صاحبہ کو. وہ ذرا سنیے کہ خاص طور پہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے ججز کا، ان کی گفتگو سنیں، کافی امپورٹنٹ ہے. ایشو یہ ہے جوڈیشری پہ آتے ہیں، ان کو ججز سے ایسا کیا چاہیے تھا کہ ان کو یہ گندے کام کرنے پڑے، ان کی فلمیں بنائی، ان کو الیکٹروکیوٹ کیا، ان کو برہنہ کیا، ایک جج کی بہنوئی کو لے گئے. کیا چاہیے تھا ان کو ججز سے؟ آپ خود سوچے نا، قانون ہے، آئین ہے، جوڈیشری ہے، پولیس ہے، آپ کے پاس سارے ادارے ہیں. آپ کو کیا چاہیے تھا؟ آپ کو جو چاہیے تھی وہ بیرونی غلامی، جو خان صاحب 2 سال سے کہہ رہے ہیں. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس نے پاکستان کے دشمن. یہ شاندانہ گلزار تھی جی، جو آپ کو بتا رہی تھی کہ کیا چاہیے، ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی. تو بہرحال یہ تو ہے صورتحال پشاور کا اور باقی پنجاب کا، کراچی کا، اور بہت ہی ایک بھرپور رسپانس ملا ہے. ججز کو بھی آج حوصلہ ہوا، عدلیہ کو بھی حوصلہ ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ایک جماعت ہے، ایک جماعت کے کارکنان ہیں، اور ایک لیڈر ایسا ہے جو کہ جیل میں ہے اور وہ زیر عتاب ہے. کئی بے گناہ مقدمات میں ان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. اب ذرا کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جناب، کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہیں. ایک تو جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے شیر افضل مروت نے کہ وہ مسفٹ ہیں اس عہدے کے لیے، لہذا وہ ان کی جو تعیناتی ہے ان کو وہ چیلنج کریں گے. کورٹ کا قانونی راستہ بھی اختیار کیا جائے گا. اگر تصدق جیلانی صاحب نے کام کرنے سے معذرت نہ کی اور از خود انکار نہ کیا تو پھر ایسی صورت میں عدالت میں چیلنج کیا جائے گا ان کی اپائنٹمنٹ کو، اور کوئی بھی فورم نہیں خالی چھوڑا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وکلا جو ہیں، وکلا کو ہدایت کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ونگ کو کہ وہ بار کونسلز کے ساتھ، بار ایسوسی ایشن کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں، اور علامتی ٹوکن ہڑتال جو ہے وہ روزانہ ہر روز عدالتوں میں ہونی چاہیے. وہ 1 گھنٹے کی ہو، وہ 10 گھنٹے کی ہو، 2 گھنٹے کی ہو، اور پھر بازوؤں پہ سیاہ پٹیاں باندھیں تاکہ عدالت کے ججوں کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے. دوسری جانب ایک اور جو خبر ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پنجاب کے خزانے کو ایسے لوٹا جا رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم IMF سے قرض لے رہے ہیں اور قرض کی معیشت کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور قرض کی معیشت ایسی ہے کہ آپ اس وقت 1.1 ارب ڈالر ہم لے چکے ہیں اور 7-8 ارب ڈالر ابھی اور لینے ہیں، اور قرضوں کی معیشت پہ چل رہے ہیں. تو پنجاب میں محترمہ CM صاحبہ فارم 47 انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر خریدنے کا پروگرام بنایا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور وہ ہیلی کاپٹر استعمال ہوگا محترمہ کے لیے، CM صاحب کے لیے، اور وہ 3 ارب روپے کا ایک ہیلی کاپٹر خریدنا ہے جرمن سے. یہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ گیا کہ اس وقت جب ہم قرضوں کی معیشت پہ چل رہے ہیں اور 1-1 روپے کو ترس رہے ہیں، تو 1-1 ڈالر کو ترس رہے ہیں، تو یہ اتنے عللے تللے جو ہیں یہ کس بنیاد پہ؟ 3 ارب روپیہ، پہلے تو 3.25 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا، 3.25 یا 3.25 کروڑ روپیہ گاڑیوں پہ. اپنی لینڈ کروزر جو ہیں ان کے ٹائر تبدیل کروانے ہیں، ان کی پوشش کروانی ہے، میچنگ پوشش ہونی چاہیے، اور ہر روز پوشش میرا خیال ہے تبدیل ہونی چاہیے، کیونکہ میچنگ پوشش تو وہی ہوگی نا جی، جیسے کپڑے ہوں گے، جیسے جوتے ہوں گے، اسی طریقے سے ہونی چاہیے. تو یہ محسن نقوی صاحب نے گاڑی استعمال کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خراب ہو گئی ہے. تو 3.25 کروڑ 3.25 کروڑ روپے وہ خرچ کیا گیا، وہ اپروو ہوا ہے. اب 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر اپروو اس کے لیے جی خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ججز ہیں جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز، آنریبل ججز،
وہ میدان میں آ چکے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیا کہ آگے ہیں اور وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس ساری تحریک میں، اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اب 6 آنریبل ججز اکیلے نہیں بلکہ بہت سارے اور بھی ان کا یہ جو بیڑا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور کافی لوگ اس میں ملتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے جی۔ انشاءاللہ فی الوقت اس کو یہیں ختم کرتے ہیں، باقی اگلا میں ویلاگ جو دوں گا وہ ریگولر ویلاگ ہوگا اور اس پہ باتیں کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج کی عمران خان صاحب کی کال بھرپور طریقے سے کامیاب رہی، اور پشاور میں اور کراچی میں، لاہور میں، دیگر شہروں میں بھرپور طریقے سے، پشاور میں کیونکہ انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا اور پشاور سے ایک اچھا میسج چلا گیا ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ مینڈیٹ چور جو ہیں وہ مسلسل بے نقاب ہو رہے ہیں، اور اس کے بجائے اور دوسرا سینٹ کے الیکشن میں فیصل واڈا صاحب کو جی بالآخر بہت ساری سپورٹ مل رہی ہے، اور فیصل واڈا کے لیے بڑی بڑی جگہوں سے فون آ چکے ہیں، لہذا یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ سندھ سے جو سینٹ کے الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور مکمل طور پہ، اور اب رہ گئے ہیں، اب الیکشن ہونا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ 2 اپریل کو الیکشن ہے جی۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔